چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں ہمارے اس پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے آئے قرآن سیکھیں۔ آئیں قرآن سیکھیں۔ ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا بھی سیکھتے ہیں اور قرآن پاک سے ریلیٹڈ بہت ساری انٹرسٹنگ انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس بہت سارے پیارے پیارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے شوق اور محبت کی وجہ سے میری طرف دن اور رات میں تین بار درود پاک پڑھا۔ کتنی بار؟ تین بار، یعنی دن میں 3 بار اور رات میں 3 بار درود پاک پڑھا، تو اللہ پاک پر حق ہے کہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ واقعہ سیکھ رہے تھے، اور سورہ واقعہ کی 8 آیات ہم سیکھ چکے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم مزید 2 آیات کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیات پڑھ کر سنا دیتا ہوں، اور اس کے بعد مل کر ہم ان آیات کی تلاوت کریں گے، اور جو غلطیاں لوگوں سے عموماً قرآن پاک کو پڑھنے میں ہوتی رہتی ہیں ان کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے صاد۔ کیا لکھا ہوا ہے؟ صاد ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے۔ ایک حرف ہے صاد، دوسرا حرف ہے سین، اور تیسرا حرف ہے ثا۔ پیارے بچوں، جب ہم صاد اور سین کی ادائیگی کریں گے تو ان دونوں میں سیٹی کی آواز آئے گی، لیکن جب ہم ثا کی ادائیگی کریں گے تو اس میں سیٹی کی آواز نہیں آئے گی، ٹھیک ہے؟ اور صاد اور سین میں بھی ایک فرق ہے، وہ فرق یہ ہے کہ صاد کو ہم موٹا پڑھتے ہیں اور سین کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، یہاں آپ دیکھ رہے ہیں صاد لکھا ہوا ہے، تو اسے ہم موٹا بھی پڑھیں گے اور اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے گی۔ ہاں۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے ہا۔ یہ بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا کیا ہے؟ ضروری ہے۔ ایک حرف ہے ہا اور دوسرا حرف ہے ہا۔ جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے درمیانے حصے سے پڑھیں گے، اور جب ہم ہا کی ادائیگی کریں گے تو اسے حلق کے نچلے حصے سے پڑھیں گے۔ ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ حلق کے درمیانی سے۔ حلق کے درمیانے حصے سے۔ اور ہا کی ادائیگی کہاں سے ہوگی؟ حلق کے نچلے حصے سے۔ حلق کے نچلے حصے سے، یعنی اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا، اور اسے پڑھیں گے ہا ہا ہا۔ فرق سمجھ میں آیا بچوں؟ جی۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں گول تا ہے اور اس کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو پیارے بچوں، گول تا کو آپ کو معلوم ہے وقف میں ہا ساکن سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر آپ یہاں پر وقف نہیں کریں گے تو تا کو میم سے ملا کر پڑھیں گے، اس کا اعراب پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ پھر اس کے بعد پیارے بچوں، یہاں پر آپ دیکھیں الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ الف مدہ ہوگا۔ اور اس کے بعد آپ یہاں دیکھیں لکھا ہوا ہے حمزہ، اور حمزہ اگلے کلمے میں آ رہا ہے،
اور جب بھی حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آئے تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ مد منفصل. مد منفصل ہوتا ہے، اور مد منفصل کو ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر دیکھیں، یہاں بھی گولتا ہے، اگر آپ یہاں پر وقف کریں گے تو اسے بھی وقف میں ہا ساکن سے بدل دیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے قاف. کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف. قاف بھی ان حروف میں سے ہے جو ملتی جلتی آواز والے ہیں اور ان میں فرق کرنا ضروری ہے. ایک حرف ہے قاف اور دوسرا حرف ہے کاف. جب ہم قاف کی ادائیگی کریں گے تو اسے پر پڑھیں گے، کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے. کن میں سے ہے؟ حروف مستعلیہ. حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور کاف کو ہم باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پر قاف لکھا ہوا ہے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، تو اس لیے اسے ہم پر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ اسے باریک نہیں پڑھے. نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے؟ اور آخر میں آپ دیکھیں یہاں پر واو ساکن سے پہلے پیش آ رہا ہے، تو یہاں کیا ہوگا؟ واو مدہ. واو مدہ. اور پہلے بھی یہ قاعدہ بتا چکا ہوں کہ جب حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو وہاں پر مد عارض ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ مد عارض. مد عارض ہوتا ہے. اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ اگر ہم وقف کریں گے تو نون ساکن ہو جائے گا، تو یہاں پر بھی مد عارض ہوگا، اور مد عارض کو ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھتے ہیں، تو اسے بھی ہم 1 2 یا پھر 3 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ جی. تو یہ قواعد ہمارے مکمل ہو گئے. اب آئیے ہم ان آیات کی مل کر تلاوت کرتے ہیں. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وأصحاب المشأمة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وأصحاب المشأمة مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. ما أصحاب المشأمة. یہاں پر مد منفصل ہو رہا ہے تو اسے ہم 2 یا پھر 2.5 الف تک کھینچ کر پڑھیں گے، اور صاد کو پر پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. اچھا پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کھڑا زبر ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پر بھی کھڑا زبر ہے، لیکن یہاں پر مد منفصل ہے، ٹھیک ہے؟ کھڑا زبر کو ہم 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، لیکن مد منفصل کو 2 یا 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو دونوں میں فرق واضح ہونا چاہیے. آپ برابر کھینچ رہے ہیں، کوئی دونوں ہی 2.5 الف کے برابر کھینچ رہا ہے اور کوئی دونوں کو 1 الف کے برابر کھینچ رہا ہے، تو اس طرح نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ اسے 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اور اسے 2 یا پھر 2.5 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، ٹھیک ہے؟ جی. وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. بیٹا آپ اس مد کی مقدار پوری نہیں کر رہے، اس کی مقدار پوری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ ما أصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. چلیں اب یہ آیت سنائے گا کون مجھے؟ آپ سنائیں. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ماشاءاللہ اچھی کوشش کی آپ نے بیٹا، لیکن آپ صاد کی ادائیگی واضح کریں، ٹھیک ہے؟ صاد میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے اور اسے موٹا پڑھنا ہے، تو صاد کی ادائیگی درست طریقے سے ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہاں پر کھڑا زبر لگا ہوا ہے تو اسے 1 سے زیادہ الف کی مقدار تک نہیں کھینچنا، اسے 1 الف کی مقدار تک ہی کھینچ کر پڑھیں. اسی طرح یہاں بھی کھڑا زبر ہے تو اسے بھی آپ 1 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں، اس سے زیادہ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے؟ اور کوئی سنائے گا یہی آیت؟ چلیں آپ سنائیں. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے، لیکن آپ کی بھی وہی غلطی ہے کہ آپ صاد کو پر نہیں پڑھ رہے، ٹھیک ہے؟ صاد کی ادائیگی واضح کریں، اس میں سیٹی کی آواز بھی آئے اور ساتھ میں اسے موٹا بھی پڑھنا ہے، پر بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس بات کا خیال رکھیں. ماشاءاللہ بہت اچھی کوشش کی آپ نے. اب اگلی آیت پڑھتے ہیں. والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون والسابقون السابقون
वस्साबिकून अस्साबिकून, والسابقون السابقون वस्साबिकून अस्साबिकून। والسابقون السابقون। अब ये आयत कौन सुनाएगा? आप सुनाएं। والسابقون السابقون। अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन खौफ को मोटा पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है? इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाअल्लाह ठीक हो जाएगा। और कोई सुनाएगा? आप पढ़ें। والسابقون السابقون। माशाअल्लाह, बहुत अच्छी कोशिश की आपने, लेकिन मज़ीद बेहतरी की कोशिश जारी रखें। माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको बरकतें अता फरमाए। और इसी के साथ हमारा ये पहला सेगमेंट मुकम्मल हुआ। और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, अगले सेगमेंट की जानिब बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स हमारे स्क्रीन पर दिए हुए यूट्यूब किड्स मदनी चैनल पर भी अपलोड होते हैं। आप वहां जाकर हमारे ये तमाम प्रोग्राम्स देख सकते हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है, ये है मदरसतुल मदीना। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। मैं सुबह 7:40 पर मदरसा आता हूँ। उसके बाद हम लोग वज़ू करते हैं, शारक चाश की नमाज़ अदा करते हैं। 8 बजे दुआ मदीना होती है। फिर सब हाजिरी लेते हैं। 8:15 बजे सबक होता है, 9:30 बजे तक। फिर 11:15 बजे तक सबकी होती है। 11:15 बजे से लेकर 11:45 तक मंजिल के हल्के लगते हैं। फिर 11:45 बजे से लेकर मतनी रहमात वरना मश्क वरना मतनी कायदे के जदवल लगते हैं। 12:30 बजे खाने का वक्फा होता है। मंजिल जो बकाया होती है, मंजिल शुरू होती है 3:50 तक। फिर 4 बजे छुट्टी हो जाती है। मेरा नाम मोहम्मद रईस अत्तारी है। मदरसतुल मदीना 4D सुरजानी टाउन में बतौर नाज़िम खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मुझे अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 1.5 साल का अरसा हो चुका है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह इस 1.5 साल में तकरीबन 60 से ज़ायद बच्चों ने नाज़रा कुरान मजीद मुकम्मल कर लिया और 30 से ज़ायद बच्चों ने अल्हम्दुलिल्लाह हिफ्ज़ मुकम्मल कर लिया। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये मदरसा इस मरतबा सालाना इम्तिहान में 96 मुमताज़ माश शर्फ आया है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मज़ीद आगे ये सफ़र जारी है। कोशिशें हैं कि इंशाअल्लाह हम बहुत जल्द हमारे इस मदरसतुल मदीना 4D में असरी उलूम का भी सिलसिला शुरू हो जाएगा। हमारे यहाँ पर दाखिलों का सिलसिला आप यूँ समझें कि कसरत से रोज़ाना ही 8-10 दाखिले आते हैं। और अभी हमारी तकरीबन 7 क्लासेज हैं और 2 हमारी शिफ्टों की क्लासें हैं। अभी हमारा मज़ीद सिलसिला है कि इंशाअल्लाह न्यू बिल्डिंग बनाकर मज़ीद दर्जों का इजाफ़ा किया जाएगा इंशाअल्लाह। तो किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरीके से हमारी प्यारी तहरीक दावत इस्लामी बच्चों को कुरान पाक की तालीम दे रही है, उनकी तरबियत कर रही है। हमें भी अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह पाक हमारी इस प्यारी तहरीक दावत इस्लामी को दिन 25वीं रात 26वीं तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो प्यारे बच्चों, आइए बढ़ते हैं अब अपने अगले सेगमेंट की जानिब, जिसका नाम है कुरान में जिक्र है। चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। तो प्यारे बच्चों, एक मरतबा अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम ने अल्लाह पाक की मोहब्बत में आकर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, हमारा रब कहाँ है? इस पर उन्हें बताया गया कि अल्लाह पाक तो मकान से या जगह से पाक है। प्यारे बच्चों, सहाबा किराम ने जब अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल किया तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की ये आयत नाजिल फरमाई। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, व इज़ा सअलका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब। तर्जमाए कंजुल इरफान। और ए हबीब, जब तुमसे मेरे बंदे मेरे बारे में सवाल करें तो बेशक मैं नज़दीक हूँ। प्यारे बच्चों, अल्लाह पाक किसी जगह में नहीं है, इस पर कोई वक्त या टाइम नहीं गुज़रता, कोई ज़माना नहीं गुज़रता। इसी तरह अल्लाह पाक किसी भी समत यानी डायरेक्शन में नहीं है। इसीलिए ये कहना गलत है कि अल्लाह पाक ऊपर है, ठीक है? तो ये नहीं कहना चाहिए। इसी तरह उसका कोई जिस्म नहीं है, इसके हमारी तरह हाथ पाँव वगैरह नहीं हैं, और वो कैसा है, हमें कैसे देखता है, हमें कैसे सुनता है, वगैरह वगैरह जैसी चीज़ों का हमारे दिमाग में आना नामुमकिन यानी इम्पॉसिबल है। और इन चीज़ों के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जिस चीज़ का जवाब हमें मिल ही नहीं सकता उसके बारे में जब हम सोचेंगे तो शैतान हमें बहकाएगा और कोई सी भी गलत बात हमारे दिल में डाल देगा। बस हमें ये जहन में रखना चाहिए कि वो हमें सुन रहा है, हमें देख रहा है और वो सब कुछ कर सकता है।
ہمارا اللہ پاک زبردست قوت والا اور بنانے والا ہے۔ پیارے بچوں، دنیا میں اللہ پاک نے اپنی ذات کو ہماری آنکھوں سے چھپا رکھا ہے، اور قیامت میں انشاءاللہ مسلمانوں کے لیے یہ سب سے بڑا انعام اور سب سے بڑا سرپرائز ہوگا کہ اللہ پاک کا انہیں دیدار نصیب ہوگا۔ تو پیارے بچوں، ان باتوں کو اچھی طرح ہم نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے 10 سوال۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد زید بھائی اور دوسری طرف ہے غلام مرتضیٰ بھائی۔ ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح کمپٹیشن کے رول سن لیتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 10 پوائنٹس ملیں گے۔ کتنے؟ 10 points۔ 10 پوائنٹس۔ لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب آتا ہی نہیں ہے تو آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں۔ آپشن لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو 5 پوائنٹس ملیں گے، لیکن اگر آپ نے غلط جواب دیا تو آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ نہیں ملے گا۔ تو آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو سب سے پہلا سوال ہے زید بھائی سے، آپ بتائیں دنیا کی سب سے قیمتی گائے کا ذکر قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ آپشنز: سورہ آل عمران، سورہ بقرہ، یا پھر سورہ نساء؟ سورہ آل عمران۔ سورہ آل عمران۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ غلط جواب ہے، اس کا درست جواب ہے سورہ بقرہ۔ تو اس سوال میں زید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے غلام مرتضیٰ بھائی سے، آپ یہ بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے واقعے میں پرندوں کے ذبح ہونے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا ذکر ہے؟ آپشنز: حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، یا پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس سوال میں غلام مرتضیٰ بھائی کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ غلام مرتضیٰ بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے زید بھائی سے، آپ بتائیں قرآن پاک میں کس نبی علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر اڑا دیتے تھے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا کہ وہ مٹی کے پرندے بنا کر وہ اڑا دیتے تھے۔ ماشاءاللہ، بالکل درست جواب دیا ہے۔ تو یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ تو اس سوال میں کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس، کیونکہ زید بھائی نے کوئی آپشن بھی نہیں لیا اور جواب بھی درست دے دیا ہے۔ اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ بتائیں وہ کون سی نیک خاتون تھی جن کے پاس بے موسم کے پھل آتے تھے؟ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا ہے؟ غلط ہے۔ غلط جواب ہے، وہ نیک خاتون جن کے پاس بے موسم کے پھل آیا کرتے تھے وہ بی بی مریم رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ تو اس سوال میں غلام مرتضیٰ بھائی کو بھی کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال آپ سے ہے، آپ یہ بتائیں پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ریلیٹڈ کس چیز کا ذکر ہے؟ آپشنز: مقام ابراہیم، مکان ابراہیم، یا مینار ابراہیم؟ مقام ابراہیم۔ مقام ابراہیم کا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 میں ذکر ہے۔ آپ کا جواب درست ہے۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس، کیونکہ زید بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ اب اگلا سوال ہے غلام مرتضیٰ بھائی سے، آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن پاک میں کس تابوت کا ذکر آیا ہے؟ آپشنز: تابوت سکینہ، تابوت خزینہ، یا پھر تابوت مدینہ؟ تابوت سکینہ۔ قرآن پاک میں تابوت سکینہ کا ذکر آیا ہے۔ آپ کا یہ جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے، کیونکہ غلام مرتضیٰ بھائی نے آپشن لے لیا ہے۔ جی زید بھائی، آپ یہ بتائیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر کھانے کے لیے آسمان سے کیا اترا تھا؟ آپشنز: آسمانی دسترخوان، جنتی پھل، یا پھر من و سلوہ؟ آسمانی دسترخوان۔ آسمانی دسترخوان اترا تھا۔ آپ کا یہ جواب غلط ہے، اس کا درست جواب ہے من و سلوہ۔ تو اس سوال میں آپ کو کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا۔ اب اگلا سوال ہے ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی سے،
آپ یہ بتائیں قرآن پاک کے مطابق کن پر مینڈکوں کا عذاب آیا تھا؟ آپشنز آپشنز فرعونیوں پر، نمرودیوں پر یا پھر یزیدیوں پر؟ فرعونیوں پر مینڈکوں کا عذاب آیا تھا. کیا لگتا ہے صحیح جواب دیا انہوں نے؟ صحیح جواب. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس ملیں گے. جی زید بھائی اب آپ کا آخری سوال ہے. آپ بتائیں کون سے فرشتے قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہوتے تھے؟ آپشنز حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت جبرائیل علیہ السلام یا پھر حضرت عزرائیل علیہ السلام؟ حضرت اسرافیل علیہ السلام. حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کا یہ جواب غلط ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن پاک کی آیات لے کر نازل ہوتے تھے. تو اس سوال میں زید بھائی کو کوئی پوائنٹ نہیں ملا. اب اگلا سوال ہے غلام مرتضیٰ بھائی سے. آپ بتائیں غار والے لوگوں کا واقعہ قرآن پاک کی کس سورت میں ہے؟ سورہ کہف. سورہ کہف میں غار والے لوگوں کا واقعہ ہے. آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. اور اسی کے ساتھ ہمارے غلام مرتضیٰ بھائی کا ٹوٹل ہے 25 پوائنٹس اور ہمارے زید بھائی کا ٹوٹل ہے 15 پوائنٹس. تو کون ونر ہے؟ کون ونر ہے؟ غلام مرتضیٰ. غلام مرتضیٰ بھائی ونر ہیں لیکن انشاءاللہ دونوں کو انعامات دیے جائیں گے. یہ رہے. سبحان اللہ. آمین. تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.